بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی تاریخ۔ بیت المقدس واحد ایسی جگہ ہے جو یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے نزدیک مقدس ہیں۔ یہی شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام ہے اور یہی ان کی تبلیغ کا مرکز تھا۔ مسلمان تبدیلی قبلہ سے قبل تک اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ بیت المقدس چونکہ پہاڑوں پر آباد ہے اور انہی میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ صہیون ہے جس پر مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ واقع ہے، یعنی کوہ صہیون پر ہی یہودیوں کی عالمی تحریک صہیونیت قائم کی گئی۔ روئے زمین پر خانہ کعبہ کے بعد یہ دوسری قدیم ترین مسجد ہے، یعنی عظمت کے اعتبار سے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسری مقدس ترین جگہ ہے۔ مشہور آثار قدیمہ دان برجیم کہتے ہیں کہ سادہ انداز کی نہایت متوازن عمارت بلا شبہ اسلامی تعمیرات کا قابل فخر سرمایہ ہے، جو 5ویں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 68 ہجری بمطابق 688 عیسوی میں تعمیر کروائی۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب یہ علاقہ فتح ہوا تو وہ بذات خود وہاں تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفر معراج کی منزل تلاش کی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا اور اس جگہ مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ 400 سالوں تک بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ پہلی صلیبی جنگ یعنی 1099 میں اس پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بھی شہید کر دیے گئے۔ عیسائیوں نے اپنے دور حکومت میں مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا۔ 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصی کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ پہلی جنگ عظیم یعنی 1917 میں جب فلسطین انگریزوں کے زیر اثر آنے لگا تو انہوں نے یہاں پر یہودیوں کو آباد کرنے کا حکم دیا۔ یہودیوں کی سازش کے تحت نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دھاندلی سے کام لیتے ہوئے فلسطین کو عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کیا، جس کے چند مہینے بعد یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا، جس کے نتیجے میں پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اسی جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسرائیل فلسطین کے 70% رقبے پر قابض ہو گیا اور خود کو ایک آزاد ملک قرار دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب یہودیوں کی سازشیں بڑھنے لگی تو نتیجتاً 1967 میں دوسری عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا، جو بدقسمتی سے مسلمانوں کے بقایا علاقے بھی بشمول مسجد اقصی بھی یہودیوں کے زیر تسلط آ گیا۔ یہودی قبضے کے بعد اگست 1969 میں ایک یہودی مائیکل روہان نے بربریت کی انتہا کرتے ہوئے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جو 3 گھنٹوں تک جلتی رہی، جس سے مسجد کو کافی نقصان ہوا۔ اس المناک واقعے کے بعد خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت مسلمہ کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بیدار ہوئی اور سانحے کے ایک ہفتے بعد اسلامی ممالک نے OIC قائم کر دی، تاہم اس کے بھی کچھ خاطر خواہ نتائج نہ نکل سکے۔ مسجد اقصی کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل واضح ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 21 میں ہے، اے میری قوم کے لوگو، داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین میں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بیت المقدس ان بابرکت جگہوں میں سے ایک ہے جہاں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص بیت المقدس میں نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
3 مسجدوں کے علاوہ تم نماز پڑھنے کے لیے سفر نہ کرو، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ ابن ماجہ میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حکم سے حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے مسجد اقصی کی تعمیر مکمل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر مکمل کی تو اللہ تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگی، یعنی ہر فیصلہ اس کے فیصلے کے موافق ہو، اور ایسا غلبہ جو ان کے بعد کسی کو نہ ملے، اور یہ کہ کوئی اس مسجد میں نماز پڑھنے کے ارادے سے نہ آئے لیکن وہ گناہوں سے ایسے پاک نکلے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جھنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی 2 دعائیں قبول ہوئی اور میں نے تیسری دعا بھی قبول کی۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کچھ ایسے جن تھے جو رب کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں کام کرتے تھے، اور اگر ان میں سے کوئی ہمارے حکم سے انحراف کرتا تو ہم اسے بڑھتی آگ کے عذاب کا مزہ چکھاتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک مسجد اقصی بہت سے اہم اسلامی واقعات کا محور رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس مسجد میں نماز پڑھنے کی ہدایت کی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی علامت ہے اور اسلام کی 3 مقدس ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ اہل تشیع کے مطابق مسجد کوفہ بھی مقدس ترین مساجد میں سے ایک ہے۔